آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے. پہلا ہوتا ہے رحمت، دوسرا ہے مغفرت، اور تیسرا ہے جہنم سے آزادی. میرے اللہ نے ہمیں یہ روزہ دیا ہے، ہر عمل کی جزا جنت ہے اور روزے کی جزا اللہ ہے. اللہ کہتا ہے روزے کا بدلہ تیرا رب خود ہے. اور رمضان میں ہر جگہ رمضان کا مطلب بھی بتاتا ہوں کہ رمضان کا لفظ اور اس مہینے میں جوڑ کیا ہے. رمضان کا مطلب ہے جل جانا، جل جانا. مسلم شریف کی روایت ہے صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال، اللہ کے نیک بندے اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب پاؤں اونٹ کے جلنے لگ جائیں. یہ 10 سے زوال کا ٹائم، 10 سے زوال تک کا ٹائم، زوال سے پہلے جس کو ہم چاشت کی نماز کہتے ہیں. ترمزو جل جانا. رمضان کا مطلب ہے جلنا، اور روزے اور جلنے میں مناسبت یہ ہے کہ جیسے آگ میں کاغذ جلتا ہے، لکڑی جلتی ہے، ایندھن جلتا ہے، بھوک اور پیاس سے اندر میں ایک آگ لگتی ہے. اس آگ میں اللہ پچھلے سال کے گناہوں کو ڈال کے جلا دیتا ہے، جلا دیتا ہے، جلا دیتا ہے، جلا دیتا ہے. آخری روزے کیا ہوتا ہے؟ سارے سال کے گناہ تھوڑے تھوڑے ڈالتا 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 29ویں روزے سارے سال کے گناہوں کو جلا کے ہوا میں اڑا کے کہتا ہے چل موج کر سب معاف ہو گئے. جلا دیے. رمضان رمضان رمضان، جاؤ تیرے سب جلا دیے، پاک صاف. لوہا جل کے صاف ہوتا ہے، سونا جل کے صاف ہوتا ہے، دھاتیں جل کے صاف ہوتی ہیں، کپڑا دھل کے صاف ہوتا ہے، دھاتیں جل کے صاف ہوتی ہیں. ہاں یہ فتنے کا لفظ ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَحَسِبَ النَّاسَ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ انما اموالکم اولادکم فتنہ. ہمارے اردو میں فتنے کا لفظ اور ترجمے میں آتا ہے فساد. عربی میں فتنے کا مطلب ہے سونے کو پگھلانا، سونا پگھلانا. فتنہ، فتان، فتان یہ اس کو کہتے ہیں. سونار کو عربی میں فتان کہتے ہیں، سونا پگھلانے والا. یہ سونا پگھلانا اور یہ فتنہ ہمارے اوپر جو لفظ آ رہا ہے اس میں کیا مناسبت ہے کہ سونے میں کھوٹ اندر ہوتی ہے، اوپر نہیں ہوتی. کپڑے میں میل اوپر ہوتی، پانی لگا دھل گئی، لیکن سونے کی میل اندر ہوتی ہے. اسے پگھلائیں گے تو نکلے گی، ویسے نہیں نکلے گی. انسان کے اندر کھوٹ اندر ہوتی ہے، جھوٹ اندر ہے، بددیانتی اندر ہے، رشوت اندر ہے، فحاشی بدکاری اندر ہے. تو اندر کو صاف کرنے کے لیے پگھلانا پڑے گا. پگھلا کے اندر سے کھوٹ نکلے گا. نے کہا فتنہ وَلَقَدْ فَتَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. اور فتنہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان کی بھٹی سے گزار کر میرے مالک نے بھٹی سے گزار کر پاک کیا ہے سونے کو، چاندی کو. ایسے ہی انسان کو، ایسے یہ رمضان ہے کہ اس کی بھٹی میں ڈلتا ہے گناہ اور سارے سال کے گناہ معاف کر کے اللہ اس مرد عورت کو پاک کر دیتا ہے. اس مہینے کے لیے ایک تو آخری عشرے میں شب قدر آ رہی ہے، شب قدر آ رہی ہے. یہ 21، 23، 25، 27، 29 میں گھومتی ہے. صرف 27ویں شب قدر نہیں ہے، کبھی 21، کبھی 23، کبھی 25، کبھی 27، کبھی 29. یہ 5 راتیں آپ جاگ لیں، آپ کو رمضان، آپ کو شب قدر مل جائے گی. شب قدر 80 سال مصلی بچھا کے بیٹھے رہو، جو اس پہ ملے گا ایک رات جاگنے سے اس سے زیادہ مل جائے گا. 80 برس کی بندگی سے زیادہ ایک رات جاگنے کا اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں. 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی. شب قدر میں بھی 4 آدمی نہیں بخشے جاتے. شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، عید نال نہیں بولنا، عید نال نہیں بولنا، عید نال لڑائی، عید نال لڑائی، رشتہ داروں سے لڑنے والا اور دل میں کینہ رکھنے والا. کینہ کسے کہتے ہیں؟ نقصان پہنچانے کی نیت.
نقصان پہنچانے کی نیت کو کینہ کہتے ہیں۔ یہ 4 کام جس کے ہوں گے اس کی شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوگی۔ تو اللہ نہ کرے ہم میں کوئی ایسا ہو، کوئی ہو تو بھائی توبہ کر، کہ توبہ پہ سب معاف ہو جاتا، توبہ پہ سب معاف ہو جاتا، سب اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں وہ ہیں جو ہمارے شب قدر کو خراب کر سکتی ہیں۔ کوئی اگر کوئی ایک چیز بھی ہے تو اس کو ختم کر کے پہلے اس کی تیاری کر لیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دیں۔ اور ایک حدیث میں نے کل بھی بیان کی تھی، آج بھی بیان کر رہا ہوں رمضان کے حوالے سے۔ لوگ حج پہ جاتے ہیں نا تو معافی تلافی کر، جناب میں حج تے جا رہے ہیں معافی دے ویجے، جناب آ گئے ہیں جو معافی دیو۔ حج سے بڑا فرض ہے رمضان کا روزہ، حج سے بڑا ہے رمضان۔ رمضان کے روزے کو بچانے کے لیے ضروری ہے یہ دل صاف کرو، دل صاف کرو۔ ایک حدیث سناتا ہوں، میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے، میری یادداشت میں جتنی حدیثیں ہیں اس میں صرف یہاں یہ لفظ آ رہا ہے، میرے بیٹے میری ایک عظیم الشان سنت ہے۔ ہو سکتا ہے کسی اور جگہ بھی آپ نے یہ فرمایا ہو، میں اپنی یادداشت کے حساب سے نفی کر رہا ہوں کہ جتنی میری یادداشت میں حدیثیں ہیں اور جو میری نظر سے گزری ہیں اس میں صرف ایک جگہ میرے نبی فرما رہے میرے بیٹے انس میری عظیم الشان سنت۔ یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ سفید لباس بھی سنت ہے، پھر اس کو عظیم الشان نہیں فرمایا کہ میری عظیم شادی بھی سنت ہے، ولیمہ بھی سنت ہے، سیدھی کروڑ سونا بھی سنت، سیدھے ہاتھ سے کھانا بھی سنت ہے، مسواک بھی سنت۔ میرے بیٹے میری ایک عظیم الشان سنت ہے۔ کیا یا رسول اللہ؟ کہ میرے بیٹے انس، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، تیرے دل میں کسی کی نفرت نہیں آنی چاہیے، یہ میری عظیم الشان سنت ہے۔ کسی کی، مسلمان نہیں کہا، مسلمان نہیں کہا، ابھی تو مسلمان کو کافر کہہ کے نفرت کی آگ لگا رہا، آگ لگا رہا ہے۔ اور میرے نبی کہہ رہے ہیں کہ لِأَحَدٍ یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل ثم قال یا بنی وذلک من سنتی ذالک الکتاب لا ریب فی وذالک من سنتی۔ یہ میری عظیم و شان سنت ہے کہ دل میں کسی کی نفرت نہ رکھنا، صاف کر دو، صاف کر دو، صاف کر دو۔ ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا۔ تو آپ سب سے کہتا ہوں صرف رمضان کے لیے نہیں، ساری زندگی کے لیے اس ٹکڑے کو صاف کرتے۔ ہم صبح اٹھ کر جن کو اللہ نے نوکر دیے ہیں تو پہلا کام صفائی، صفائی، کمروں کی صفائی ہو رہی، چونکہ کچھ بھی نہ ہو میل آ جاتا ہے، لہذا صاف کرو، صاف کرو۔ کپڑے صفائی، گھر کی اپنی صفائی، اپنی صفائی۔ میں نہا کے آ رہا ہوں، میں نہا کے آ رہا ہوں، یہ نہیں بھائی آئے میں ذرا دیر سے اٹھا تھا لیکن اس کے باوجود میں نہا کے نکلا، حالانکہ میں رات بھی نہایا 2-2:30 بجے، تھوڑا سستی ہو رہی تھی، میں کہا جو نہا کے تو فریش ہو جاؤں، تو میں نہایا، لیکن پھر نہایا کہ میل خود بخود آتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے۔ تو یہ دل پر لوگوں کے رویوں سے غبار، کبھی نفرت، کبھی بغض، کبھی حسد آتا رہے، دھوتے رہو، دھوتے رہو، دھوتے رہو کا تصبح و تمسی، صبح شام دن رات جوانی بڑھاپا، دھوتے رہو، دھوتے رہو، دھوتے رہو۔ یہ جو کرتے کرتے مر گیا یوں میرے نبی کے ساتھ جنت میں ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے۔ تو آپ کے آپس میں بعض اوقات مقابلے شروع ہو جاتے ہیں، آپس میں حسد شروع ہو جاتے ہیں، آپس میں یہ آگے بڑھ گیا، میں جو ٹنگ شکنی ہے، میں انہوں بکھا دینا ہے، چکر دے دینا ہے، یہ آپ کے دفتروں میں چلتا رہتا، سارا ماحول جو ایسا ہی ہے، ہر طرف یہ چیز چل رہی ہے، ٹانگیں کھینچنا، نیچے گرانا، کسی کو اللہ کوئی نعمت دے دے تو خوش نہ ہونا۔ یہ ایک اور حدیث بھی سنا دوں تاکہ یہ بات میری واضح ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، مسجد میں بیٹھے تھے، فرمایا کہ یہ جو دروازہ ہے نا، ایک جنتی آنے والا ہے۔ ٹھک ایک صحابی آئے 50-60 کی عمر کے، ہاتھ میں جوتا الٹے اور داڑھی میں وضو کا پانی تازہ۔ اگلا دن وہی ٹائم آپ نے کہا ایک جنتی آنے والا ہے، ٹھک کل والے صحابی، وہی نقشہ
تیسرا دن ایک جنتی آنے والا ہے، ٹھک وہی صحابی، 3 دن ایک آدمی، ایک ہی نقشہ۔ اس محفل میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص۔ یہ تمام 1,24,000 صحابہ میں ان سے زیادہ عبادت والا کوئی نہیں، 1,24,000 ان سے زیادہ عبادت، ساری رات تہجد، سارا دن روزہ، اور دن رات میں ایک ختم قرآن، سارا گراف بھر دیا، ٹائم سکیل سارا بھر دیا۔ ان کو خیال آیا یہ مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتا، اس کے پاس 25واں گھنٹہ ہے، میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے۔ وہ پہنچ گئے، چاچا جی السلام علیکم، جی بھتیجی آپ کے پاس کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں، اجازت ہے کہ ہاں بیٹا گزار۔ اب وہ اس چکر میں ہے کہ یہ سارا سال نہیں سوتے تھے، اور پورے سال میں 2 روزے نہیں رکھتے تھے، 2 روزے۔ کون سے 2 روزے؟ عید والے 2 روزے، بس روزہ روزہ روزہ، دن رات میں ختم قرآن۔ اس کو جنت کہاں سے مل گئی؟ رات ہوئی، جلدی سے چادر لی، یوں سوراخ کیا اور یوں دیکھنے لگے بھئی اب یہ بزرگ کیا کرتے ہیں۔ بزرگ تشریف لائے، سرانے پہ سر رکھا، اللہم بسمک اموت و احیا، سونے کی دعا پڑھی، اور اللہ کے فضل سے فجر دی اذان تے اٹھے جا کے۔ وہ تو پریشان ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ ساری رات ستا رہ گیا، ٹنگ نہیں چکی، یہ کی بنی تے جنت کتھوں لب گئی؟ اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے، نماز تا نماز ہے نا، منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے۔ اچھا انہوں نے کہا شاید کل کوئی دکھائیں گے خاص، کل وہ بیٹھے جلدی سے چادر اوپر لی اور یوں کر کے دیکھنے لگے، اور پھر آئے اور اللہم بسمک اموت سرانے تے سر رکھیا تے فجر تے جاتے اٹھے اللہ دے فضل نال، ساری رات ستیاں گزار چھڈی۔ وہ تو ان کو سمجھ میں ہی نہ آئے بے ہو ایک چکر کی، ان کا اچھا چلو ایک رات اور دیکھتا ہوں، آج رات یہ وہ کر کے دکھائے گا جس کی وجہ سے جنت ملی۔ چاچے اور اگلی رات بھی ٹپا چھڈی، اللہم بسمک اموت و احیا، آؤ گئے فجر تے اٹھے، وہ تو سر پیٹ کے بیٹھ گئے، میرا نبی تو سچ ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو بول پڑے چاچا اللہ کی قسم، او میں دیکھنے آیا تھا، 3 دن اللہ کے نبی فرماتے رہے اس دروازے سے جنت ہی آ رہا، 3 دن تم آئے، میں دیکھنے آیا تھا تم کیا کرتے ہو؟ وہ ساری رات سوتے رہتے ہو۔ کہنے لگے بھتیجے میرے پاس تو یہی کچھ ہے۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ بات کہ جنت کی بشارت کیسے مل گئی، لہذا وہ پریشان سے ہو کے چل پڑے۔ اچھا میرے نبی تو سچ ہیں، ان کا بات فرمان تو غلط ہے، چل پڑے۔ جب دروازے تک پہنچے نا تو کہا پتر اور آتے ہوں اندر دی گل دسا ہی دیا نا، کہ ادھر آ اب تمہیں بتاتا ہوں۔ اے دیکھو یہاں ہاتھ رکھا، کہ یہ جو دل ہے نا، یہ اس میں کسی انسان کے بارے میں کوئی بغض نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی حسد نہیں، اور دنیا میں اللہ کسی کو کوئی عزت دے، دولت دے، نعمت دے، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی۔ اب ان کا باڈی رسپانس دیکھنا، وہ کہنے لگے ہذا ہوا، اچھل کر بے ساختہ، ہذا ہوا، یہ ہے، ستا رہو باہیں ساری رات، تیری جنت واقعی پکی، یہ کہیں کرنا ہے، دل صاف کرنا، بانڈے دھونا سوکھا ہے، دل صاف کرنا لگ پتہ جاندا ہے۔ تو آپ اپنی ملازمت میں ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچو، جب اللہ کسی کو عزت دے اس سے شاباش دو، اسے اپریشیٹ کرو، اس کے لیے دعا کرو، سب سے دل صاف رکھو، سیدھے جنت میں جاؤ گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ٹھیک ہے، نیت